بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انٹرنیشنل اسلامک اسکول مانسہرہ کیمپس، جماعت ہشتم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم، آج کا ہمارا اردو کا سبق ہے معلومات پاکستان۔ معلومات پاکستان اردو کی کتاب میں موجود صفحہ نمبر 28 پہ تحریر کیا گیا ایک ایسا مضمون ہے جس میں پاکستان کے طبعی خد و خال کے بارے میں معلومات کو چیدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسے ہر طرح کے موسم عطا کیے ہیں، بلند و بالا پہاڑ، وسیع زرخیز میدان، معدنیات سے بھرپور خطے، سرسبز وادیاں، تحد نگاہ صحرا اور حسین ساحل سمندر اس کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ گویا خطۂ ارضی کا کوئی رنگ ایسا نہیں جو ارض پاک میں موجود نہ ہو، اور نہ کوئی موسم ایسا ہے جو وطن عزیز کی پاک ہواؤں کا حصہ نہ ہو۔ پاکستان کے سارے مناظر اپنی مثال آپ ہیں۔ وطن عزیز کے جس بھی حصے میں چلے جائیں، قدرتی مناظر اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ پاکستان کے طبعی خطے۔ پاکستان کو طبعی لحاظ سے 5 خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے: پہاڑی سلسلے، سطح مرتفع، دریائے سندھ کا میدانی علاقہ، ریگستان، ساحلی علاقے۔ پہاڑی سلسلے۔ پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: شمالی پہاڑی سلسلے، شمال مغربی پہاڑی سلسلے۔ شمالی پہاڑی سلسلے میں کوہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم شامل ہیں۔ شمال مغربی پہاڑی سلسلے میں کوہ ہندوکش اور کوہ سفید کی پہاڑیاں شامل ہیں۔ نانگا پربت کو کوہ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی ہے، K2 قراقرم کی بلند ترین چوٹی ہے، اور ترشمیر کوہ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی ہے۔ یہ جو آپ ورلڈ میپ دیکھ رہے ہیں، اس میں پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کو ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے۔ اور اگر پاکستان کے نقشے میں ان پہاڑی سلسلوں کو دیکھا جائے تو یہ بھی واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں کوہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ شمال مشرق میں آسام سے شروع ہو کر شمال مغرب میں دریائے سندھ تک پھیلا ہوا ہے، اور کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ اس میں 3 ذیلی پہاڑی سلسلے بھی ہیں، جن میں شوالک کا پہاڑی سلسلہ، اس کے بعد پیر پنجنال کا پہاڑی سلسلہ۔ پیر پنجنال کا پہاڑی سلسلہ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال میں پھیلا ہوا ہے۔ بٹاگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ کئی صحت افزا تفریحی مقامات بھی اس پہاڑی سلسلے میں شامل ہیں۔ نمبر 3، ہمالیہ کبیر۔ پاکستان کے شمال میں دنیا کا عظیم پہاڑی سلسلہ کوہ ہمالیہ شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے، اور اس سلسلے کی اوسط بلندی 6000 میٹر ہے۔ پاکستان میں اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی نانگا پربت اسی پہاڑی سلسلے میں موجود ہے، جو کہ 8126 میٹر بلند ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ۔ یہ کوہ ہمالیہ کے شمال میں واقع ہے۔ کوہ قراقرم کی اوسط بلندی 6001 میٹر ہے۔ K2 اسی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ہے، اور اس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ K2 ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جی شمال مغربی اور مغربی پہاڑی علاقے۔ شمال مغربی پہاڑوں میں کوہ ہندوکش کا سلسلہ اہم سلسلہ ہے۔ کوہ ہندوکش چترال اور شمالی علاقہ جات کا مغربی علاقہ گھیرے ہوئے ہے۔ چترال کے شمال میں ترشمیر اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ہے۔
دریائے چترال کوہ ہندو کش کا اہم دریا ہے۔ کوہ ہندو کش کے بلند اور دشوار گزار ہونے کے باعث صرف چند درے پاکستان اور افغانستان کے درمیان نقل و حمل کا ذریعہ ہے، جن میں تاریخی درہ خیبر، وادی پشاور اور کابل کے درمیان اہم تجارتی راستہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی سلسلوں میں کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ بھی شامل ہے، اور ان پہاڑی سلسلوں کے بعد سطح مرتفع کی باری آتی ہے۔ سطح مرتفع ایک خاص بلندی کے اوپر ہموار سطح ہوتی ہے۔ یہ عموماً پہاڑوں اور میدانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یہ اونچی اور پتھریلی زمین ہے۔ یہاں بہت سے قدرتی اور معدنی وسائل پائے جاتے ہیں۔ سطح مرتفع پوٹھوہار یہ اسلام آباد کے جنوب میں دریائے سندھ اور دریائے جیلم کے درمیان واقع ہے۔ اس کی بلندی 300 سے 600 میٹر ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کے جنوب میں دریائے سندھ اور دریائے جیلم کے درمیان واقع ہے، اور اس کی بلندی 300 سے 600 میٹر ہے۔ دریائے سواں اس کا اہم دریا ہے۔ سطح مرتفع پوٹھوہار معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس سطح مرتفع پوٹھوہار میں اہم ترین نمک، جپسم، چونے کا پتھر، کوئلہ اور معدنی تیل ہے۔ سطح مرتفع پوٹھوہار کے جنوب میں کوہستان نمک کا سلسلہ ضلع جیلم، چکوال، کالا باغ اور میاں والی میں واقع ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی اوسط بلندی 600 سے 900 میٹر ہے۔ اس سطح مرتفع میں کھیوڑا کی مشہور نمک کی کان واقع ہے۔ سطح مرتفع کوہستان نمک کی اوسط بلندی 750 سے 900 میٹر ہے۔ چاکی کے پہاڑ اس سطح مرتفع کے شمال میں واقع ہیں۔ اس سطح مرتفع میں چند ایک کم بلند پہاڑی سلسلے بھی موجود ہیں، جس میں راس کوہ کی پہاڑی سلسلہ، وسطی مکران کا پہاڑی سلسلہ۔ اسی طرح سطح مرتفع میں مشہور نمکین پانی کی جھیل ہامون مشکیل بھی یہاں واقع ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے پہاڑی سلسلوں کو دیکھا۔ ان پہاڑی سلسلوں کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ پاکستان کے شمال میں بلند و بالا پہاڑی سلسلے ہیں، جن کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں، اور ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں موجود وادیاں اپنے اندر بے پناہ حسن لیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں سیب، خوبانی، اخروٹ، آلو بخارا، ناشپاتی اور آلوچے کے باغات بھی ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سطح مرتفع پوٹھوہار اور سطح مرتفع بلوچستان کے بارے میں پڑھا۔ سطح مرتفع پوٹھوہار یہ اسلام آباد کے جنوب میں ہے، اور سطح مرتفع پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع پوٹھوہار کے ساتھ ساتھ کا علاقہ ہے۔ یہاں اس میں ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ پڑھا کہ دریائے سواں اس میں بہتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے، اور جھیل ہامون مشکیل بھی سطح مرتفع بلوچستان کا حصہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس سبق کی بلند خوانی کے ساتھ ساتھ جہاں تک پڑھایا گیا وہاں تک جو ہے وہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا۔ ہوم ورک کے لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ جو ٹائم آپ کو بتایا جائے اس ٹائم پہ آپ نے اسے پورا کرنا ہے۔ جو چیز آج ہم نے پڑھی، جو ٹاپک آج ہم نے پڑھے، اس میں سب سے پہلا سوال ہے جی پاکستان کے شمال میں کون کون سے پہاڑی سلسلے موجود ہیں؟ سوال نمبر 2، خطہ پوٹھوہار اور بلوچستان کی سطح مرتفع کی کیا اہمیت ہے؟ 2 سوال آپ کو دیے گئے ہیں۔ جس دن آپ کو آپ کا لیکچر ریسیو ہوگا اس کے 2 دن بعد آپ نے یہ سوال جو ہے وہ مکمل کرنے ہیں، اور گوگل کلاس روم میں انہیں سبمٹ کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ بالخیر۔